بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناویدین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر عثمان قریشی کے پاس، جن سے ہم جانیں گے کہ چھاتی کا سرطان کیا ہے، اس کے کیا عوامل ہیں جو چھاتی کے سرطان کا باعث بنتے ہیں، اور کیسے اس چھاتی کے سرطان سے ہم اپنی خواتین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر عثمان قریشی سے بات کرتے ہیں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو راغیب کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کی طرف سے آپ کا بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا. سر ہم جاننا چاہیں گے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے کہ اس کی دنیا کے اندر اور پاکستان میں کیا تناسب ہے، کیا صورتحال ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر آصف. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے پبلک اویئرنیس کا ایلیمنٹ، اور راولپنڈی یونیورسٹی اور ہمارے ہاسپٹل کے فورم پہ یہ پہلی دفعہ کسی نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے لیول کے اوپر انیشیٹو لیا ہے. اور مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مگر یہ کہیں کہ کچھ انٹرنیشنل ڈیٹا کے مطابق جو بریسٹ کینسر ہے ایک لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کی ڈیو ٹو کینسر ان فیمیل. دنیا ساری میں جو امریکہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 40,000 ڈیتھس جو ہیں وہ ڈیو ٹو بریسٹ کینسر ریکارڈ کی گئی ہیں ان 2017. پاکستان کی پاپولیشن اس وقت تقریباً 22 کروڑ کے قریب ہے، اور یہاں پہ ایشیا میں سب سے ہائی جو ریٹ ہے وہ یہاں پہ ہے کہ ہر 8 میں سے ایک خاتون جو ہے اس کو رسک ہوتا ہے کہ وہ بریسٹ کینسر. تو یہ تو کافی سر بڑھتا جا رہا ہے. ہاں جی. تو سر یہ چھاتی کا جو سرطان ہے یہ کن لوگوں میں سر زیادہ اس کی پایا جا رہا ہے، اور کون لوگ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں جو رسک فیکٹر ہیں بریسٹ کینسر کی ہونے کے لیے اس کو ہم براڈلی 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کچھ ایک وہ گروپ ہے جو کہ پریونٹیبل نہیں ہے، جو ایٹ رسک ہیں ان کو ہو سکتا ہے. ایک اس میں جینڈر، فیمیل کو ڈیفینیٹلی فیمیل آ رہے رسک. اسی طرح جو ایج بڑھتی جاتی ہے ایڈوانس ایج کے اوپر رسک بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے، اس کی اگر بلڈ ریلیشنز کے اندر خاندان کے اندر کسی کو بریسٹ کینسر ہو تو اس خاندان کی باقی خواتین جو اس کے ساتھ بلڈ ریلیشنز میں ہیں ان میں اس کا رسک 2 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ جینز ایسے ہیں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جس کا BRCA1 BRCA2 جینز ہیں، جن میں وہ جین ڈیٹیکٹ ہو جائے ان میں 50% خواتین میں رسک ہوتا ہے کہ وہ بریسٹ کینسر ڈیولپ کر سکتی ہیں. دوسرا گروپ جو رسک فیکٹرز کے لیے ہے وہ پریونٹیبل ہے، اور وہ ہماری ڈائٹ اور جنرل ہیبٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیں ہیوی جو فیٹی ڈائٹ، ویٹ گین کرنا، پھر ایک ہمارا سوشل کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے گریجولی جس میں یہ ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں. تو لیٹ چائلڈ بیئرنگ ایج از another، یہ بھی اس کے اندر ایک اور رسک فیکٹر ہے. دوسرا رجحان جو اربن ایریاز کے اندر ہے کہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرائی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے تو وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے کرائی جاتی ہے. تو ایسی خواتین کے اندر بھی یہ کینسر ڈیولپ ہونے کا رسک ہے. اور پھر ہارمون ریپلیسمنٹ اور یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر ہونے کا رسک ہوتا ہے. رائٹ سر. تو غذائی جو ہماری تغیر و تبدل ہے ان کا اس کے اوپر کوئی اثر؟ ہاں جی، جتنی فیٹی ڈائٹ آپ لیں گے اتنا ویٹ گین کریں گے، اور جتنا ویٹ گین ہوگا اس کے ساتھ پھر باڈی میں اس کا کچھ حد تک اس کا بھی رسک ہے دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ بریسٹ کینسر ہونے کا چانس بڑھتا ہے. تو سر اس میں آپ عوام کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ ان کو کیسے معلوم پڑے کہ کیا ایسے کوئی ٹیسٹ موجود ہیں یا کوئی ایسی تدابیر موجود ہیں جس سے وہ جا کے اپنا تشخیص کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں بریسٹ کینسر کے ڈائگنوسس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیمیل کی خود اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ وہ انیشیل سمٹم جو کہ ایک حدود کا پیدا ہونا ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اس کو جان سکیں کہ ان کو یہ پرابلم ہو رہا ہے. اس کے لیے ساری دنیا میں جو اسٹریس دیا جاتا ہے کمیونٹی لیول کے اوپر وہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کا ہے. تو ہر خاتون سب سے پہلے خود ہی اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کو آگے آنا پڑتا ہے. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کا کلچر کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کو بتانا ضروری ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جب وہ
خود سے اپنا ماہانہ معائنہ کرے بریسٹ کا اور اس کو گلٹی اگر محسوس ہو گئی ہے پھر اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹرز میں بھی یہ ہے کہ جنرل سرجنز یا آنکولوجیکل سرجنز جو ہوتے ہیں وہی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جو کہ اس کی بہتر تشخیص کر سکتے ہیں اور ان کو اگلے ٹیسٹ بتا سکتے ہیں جو ان کے لیے صحیح. تو کیا اس کے لیے کوئی ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں کہ جو خواتین یا مرد حضرات اس عارضہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے اس کو اپنی تشخیص کرا سکیں؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ یہ جنرل سرجن کی ڈومین ہے. جنرل سرجن کی ڈومین. تو جنرل سرجنز ہمارے تمام گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ایزیلی اویلیبل ہیں. ہم نے ایک سٹیپ اور آگے لیا. جنرل سرجن ہم ہیں, ہمارے پاس آؤٹ پیشنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جگہ بھی تھی, لیکن ہم نے ایک اسپیسیفک بریسٹ کلینک وہاں پہ بنایا جہاں پہ زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی, سرجن بھی, اور وہاں پہ ایک پرائیویسی کا انتظام کیا گیا تاکہ اگر یہ خواتین آتی ہیں تو وہ جو پردہ بھی ان کا رہے, تاکہ وہ ہمارا کلچرل جو ہے کلچرل ویلیوز کی وجہ سے جو جھجک تھی جنرل او پی ڈی میں جانے کی وہ ختم کرنے کے لیے بریسٹ کلینک ہولی فیملی میں سرجری یونٹ 1 کے زیر اہتمام چل رہا ہے. وہاں پہ روز بدھ بہت سارے لوگ آتے ہیں. سر اس میں کیا علاج موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بتانا چاہیں گے کہ اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اگر ایک ہو گئی ہے علاج تو کیا یہاں تک ہی ہے کہ وہ اس کو ایک تو تشخیص کر لیں خود سے اور پھر یہاں پہ آئیں؟ اس کے علاوہ آپ کچھ اگر عوام کو بتانا چاہیں کہ کہاں تک اس کا علاج ممکن ہو گیا ہے؟ دیکھیں بریسٹ کینسر نمبر ایک تو یہ کہ اگر ابتدائی اسٹیج کے اوپر ڈائگنوز ہو تو 100% نہیں تو 95% کیوریبل ہے. ٹھیک ہے, 95% پیشنٹس میں ڈیزیز مکمل طور پہ ختم کی جا سکتی ہے بشرطے کہ مریض ابتدائی اسٹیج پہ آئے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں 80% سے زیادہ خواتین ڈاکٹر کے پاس تب رجوع کرتی ہیں جب ان کا کینسر ایڈوانس اسٹیج پہ چلا جاتا ہے. بیماری جو ہے وہ اسٹیج 3 اور 4 پہ ہوتی ہے, جسم میں پھیل چکی ہوتی ہے یا بریسٹ کے اندر اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ ان کی براہ راست سرجری نہیں کی جا سکتی. تو سر یہ جو اسٹیج 3 تک پہنچنا ہے, کیا یہ جو گلٹی کا بننا اور یہ بدودھ کا بننا یہ پہلے بن چکا ہوتا ہے, ان کو ہاں جی یہ نظر انداز کر دیتے ہیں پھر لوگ کیا؟ بالکل, یہ جو ہمارا اویئرنیس کیمپین ہے نا, اس کا رول یہی ہے. ہم جو بریسٹ کینسر پنک ڈے مناتے ہیں, اکتوبر اس منتھ فار بریسٹ کینسر اویئرنیس, یہ جتنی کیمپینز ہیں ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پیشنٹس کو اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کے اندر ہی ڈائگنوز کر لیا جائے تاکہ ان کا مکمل علاج کیا جا سکے. تو ہم جو یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کی, ارلی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں, جلد تشخیص, بہتر علاج کی کمپین, یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ مریض کے اندر اتنی اویئرنیس ہو کہ جو بھی وہ گلٹی محسوس کرے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں سوچے. اس کو یہ پتہ ہو کہ میں جلدی پہنچوں گی ڈاکٹر کے پاس تو جلدی علاج ہوگا اور مکمل علاج ہوگا. یہ اسی لیے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کا کلچر ڈیولپ کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ جو بریسٹ جو کلینک ہے یہ بھی ہیلپ کرتا ہے پیشنٹ کو, ان کو ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں وہ جنرل او پی ڈی میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کرنی پڑے گی, ہم ایک پرائیویسی میں فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو پھر لوگ انکریج ہوتے ہیں. ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں بریسٹ کلینک شروع کیے ہوئے. ہمارا ڈیٹا شو کرتا ہے کہ ہم نے اس ہولی فیملی کی کیچمنٹ ایریا میں جتنی اویئرنیس اس سے کریٹ ہوئی ہے اس سے ایڈوانس ڈیزیز کا تناسب کم ہو رہا ہے اور ارلی گلٹی کے ساتھ جو خواتین ہیں بیماری کے ساتھ وہ زیادہ آنے شروع ہو گئی ہیں. تو رجحان بڑھ رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے تو یہ تو ہم عوام اس کے بارے میں جانیں. یہ بہت چھوٹے پلیٹ فارم پہ ہم کر رہے ہیں اصولی طور پہ, تو یہ پورے ملک میں اور اس کا اتنا ہونا چاہیے تاکہ امپیکٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ آئے. صحیح سر. ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتا دیجیے گا کہ عوام اس مہم کو آگے گھر گھر, گلی گلی اور کوچہ کوچہ پاکستان میں کیسے اس کو وہ پھیلا سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں جی دیکھیں, ساری دنیا میں جہاں پہ میڈیکل سائنس کے اندر تشخیص اور علاج اور اس جدید طریقے جو ہے علاج کے ان پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, وہاں سب سے زیادہ سٹریس جو دنیا میں دیا جا رہا ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن سے. کیونکہ جو ہے نا پریونشن کے اوپر زیادہ سٹریس ہے کہ آپ ڈیزیز کو ہونے ہی نہ دیں. اب کیونکہ بریسٹ کینسر ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ وہ 100% پریونٹیبل نہیں ہے, لیکن ہم جو کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس کریٹ کی جائے
کہ وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر علاج کے لیے رجوع کریں. اس میں سوشل میڈیا کا بہت رول ہے, اس میں ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا بہت رول ہے, سیمینارز کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ون مین شو نہیں ہو سکتا کہ میں یا آپ اٹھیں اور ہم کہیں کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے. یہ ہم سب کو ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. ہماری حکومت کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا, باقی ہیلتھ اسٹیک ہولڈرس باقی سارے اس میں شامل ہوں, تاکہ اس کو ایک جنگی بنیادوں پہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. دیکھیں پاکستان میں بھی رفلی 40,000 ڈیتھس ہوتی ہیں بریسٹ کینسر سے. یہ 40,000 کی فگر ہمارا بہت بڑا ایشو رہا ہے جی. ٹیررزم سے اتنی ڈیتھ ایک سال میں نہیں ہوتی جتنی بریسٹ کینسر سے ہوتی. اس کو بڑے تجزیہ بنیادوں پہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر, آپ کا بہت مشکور ہے, اور آپ سے اتنی معلومات اور آگاہی کے حوالے سے ہمیں جو فائدہ ملا ہے, انشاءاللہ ہماری عوام بھی اس کے حوالے سے ان باتوں کو بروئے کار لائے گی. اور ناظرین کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے, اور ہم سب مل کے اس مہم کا حصہ بنیں اور اپنی جو خواتین ہیں ان کو اس مہلک مرض سے بچا سکیں جو کہ لا علاج بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آپ سب کا بہت مشکور ہیں, اور اس کے لیے آپ کی توجہ اور آپ کی جو ہیلپ ہے وہ ہمیں چاہیے, تاکہ ہم اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور پاکستان کو فری چھاتی کا سرطان کا ملک بنا سکیں. شکریہ.